السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته على كل حول من الأحوال مقتهم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے اس سے پہلے تقریباً 11 دروس ہم دے چکے ہیں، اور ان 11 دروس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں تو ہمارے سامنے اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام کی مختصر تاریخ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کسی چیز کی بھی عظمت اس وقت قلوب میں پیدا ہوتی ہے جب اس کے بارے میں ہمیں درست معلومات ہو، اور درست علم، سچا علم یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کے بارے میں مختصر تاریخ ہم نے وہ سنی جو قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، ارشادات اور رہنمائی کے مطابق ہے۔ پھر اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسرا ہمارا مرکز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے، وہ مسجد النبوی ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے، اس کی مختصر تاریخ ہم نے سنی۔ یہ دونوں مراکز، اللہ کا گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا گھر تو انبیاء کا مرکز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا مرکز اللہ کا گھر ہے۔ لیکن خصوصی طور پر ہم نے اپنے دروس میں آپ بھائیوں، بہنوں، عزیزوں کے لیے یہ عنوان بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنا سلسلہ ہے اس کے 2 حصے بنائے، ایک بنی اسرائیل، دوسرا بنی اسماعیل، اور اختصار کے ساتھ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کا تعارف کروایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ تمام انبیاء کے جانشین ہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس عظمت والے گھر کے وارث ہیں، کیونکہ آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہم نے گزارش کی ان دروس میں، اس کا عنوان یہ تھا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا 40 سال کی عمر میں، 13 سال مزید مکہ میں گزارے، اور ان 13 سالوں میں اللہ نے آپ کو ایک ٹاسک دیا، وہ تھا دین کے غلبے کا، اللہ کی رٹ کا، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا، فلسفہ توحید کو غالب کرنے کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک سچی جماعت تیار کرتے ہیں جو 13 سالہ دور ہے۔ پھر آپ اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور مدینۃ المنورہ میں 10 سال گزارتے ہیں۔ ہم نے مختصر صرف اشاروں میں یہ گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 1 ہجری میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، پھر 2 ہجری میں، اور پھر اسی طرح آپ 10 ہجری تک جو مدینۃ المنورہ میں کردار ادا کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اس میں ایک بات ہم نے واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ریاست مدینہ تشکیل دی۔ مدینۃ المنورہ میں آپ نے فلسفہ توحید، دین اسلام کو غالب کیا، عدل کے سیاسی اور معاشی نظام کو غالب کیا، ایک ماڈل سماج تشکیل دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ اللہ کا یہ گھر جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اور ابو جہل نے سیاسی بت کے طور پر، سرداروں نے سیاسی بت بن کر جو سیاسی ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، معاشی ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام پتھروں کے بنے ہوئے بت یا انسانوں میں جو شیطان بت تھے، جو شیطانی جماعت تھی، اس کا قلع کما کر دیا، جڑ سے اکھیڑ دیا اور مکہ فتح کر لیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی برپا کر دی۔ پھر آپ نے بین الاقوامی خطوط لکھے، بین الاقوامی فتوحات شروع ہوئیں جو خلفائے راشدین کے دور میں چلتی رہی۔ میرے عزیزو، ہم تو صرف 2 باتیں بتانا چاہتے تھے، اللہ کے گھر کی عظمت اور مدینۃ المنورہ کی عظمت، اور اللہ کا گھر اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ میرے عزیزو، اگر یہ تعلیم ہمارے دماغ میں اور ہمارے دل میں موجود ہوگی، یہ سچی تاریخ ہمارے سامنے ہوگی، تو جب ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں گے تو ہمارے اندر موٹیویشن آئے گی۔ کیا؟ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ آج یہ مکہ اور مدینہ کہاں کھڑے ہیں، اور میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس جہالت اور ظلم سے نکال کے آزادی دلا کر کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ ان دونوں مراکز کا آپس میں ربط اور جوڑ ہے۔ اللہ کا گھر انسانیت کا مرکز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب الناس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اب قیامت تک اس گھر کو آزادی دلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین قومی سسٹم قائم کر دیا، بہترین قومی
نظام قائم کر دیا جس میں انسانوں کے حقوق کی پاسداری، انسانیت کی آزادی، انسانیت کی ترقی اور قیامت تک آنے والے دوروں کے لیے انسانیت کو غلامی سے کیسے نکالنا ہے، ظلم سے کیسے نکالنا ہے، یہ ایک مثال قائم کر دی۔ اس لیے ان دونوں جگہوں کی مرکزیت کو میرے عزیزوں عمرہ اور حج کرتے وقت ذہن میں رکھیے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک چیک لسٹ پیش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے 2 سے 3 دروس میں مختصر اشعاروں کی شکل میں اس کو مکمل کریں۔ عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک سچی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ عمرے کے کیا فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، طریقہ کار ہے، حج کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ہے تعلیمی سلسلہ۔ اس میں کچھ چیزیں گزارشات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تربیتی نظام کی ضرورت ہے، اس کی کچھ اشارے عرض کریں گے، اور کچھ انتظامی چیزیں ہیں جن کو سمجھنی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، تعلیمی، تربیتی، انتظامی۔ ان تینوں پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے دروس میں چند گزارشات کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، الحمدللہ آج کا لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اور ہم عمرے پہ گئے اور پھر حج کے فوراً بعد عمرے پہ لوگوں نے جانا شروع ہو جانا ہے۔ لیکن جتنے یہ دروس ہمارے ہوئے ہیں، اس تاریخ کو ذہن میں رکھیے۔ جب ہم سفر کرنے لگے تو اللہ کے گھر کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عظمت، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر آپ دیکھیے اس کی تاثیر ہمارے قلوب میں پیدا ہوگی، اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوگی، اور یقیناً ہمارا یہ سفر بابرکت ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام حج پہ جانے والوں، عمرے پہ جانے والوں کے سفر کو بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اصل مقصد تقوی ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام وفات پانے والے مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔